آئی ٹی کے عہدیداروں نے وزیر لیبر ملا ریڈی کے مکان سے ضبط رقم کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ آئی ٹی عہدیداروں نے کہا کہ مہندر ریڈی کے مکان سے 12 لاکھ روپے، بدرا ریڈی کے مکان سے 6 لاکھ روپے، سدھی ریڈی کے مکان سے 2.50 کروڑ روپے، راجشیکھر ریڈی کے مکان سے 3 کروڑ روپے، رگھورندن کے مکان سے 2 کروڑ روپے، پروین ریڈی کے مکان سے 1 کروڑ روپے اور تریشول ریڈی کے مکان سے 2 کروڑ روپے کی رقم ضبط کی گئی ہے۔ شہر حیدرآباد کی ترقی کے لیے ایس آر ڈی پی کے تحت شہر میں فلائی اوورز کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ ان فلائی اوورز کی تعمیر کا کام تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے۔ اسی کے حصے کے طور پر شلپا لے آؤٹ فلائی اوور عوام کے لیے دستیاب کروایا جا رہا ہے۔ اس نئے فلائی اوور کی تکمیل سے فائنینشیل ڈسٹرکٹ اور ہائی ٹیک سٹی کے درمیان سفر مزید آسان ہو جائے گا۔ وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ اور میئر جی ایچ ایم سی وجے لکشمی جلد ہی اس فلائی اوور کا افتتاح کریں گے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر مجلس نے کہا ہے کہ بی جے پی انسانیت کی دشمن ہے۔ وزیر اعظم مودی کا نعرہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس ایک دھوکہ ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز حلقہ اسمبلی گودرا میں مجلسی امیدوار کی تائید میں زبردست انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 27 سال سے گجرات میں بی جے پی اقتدار میں ہے تو گودرا سے کانگریس کا رکن اسمبلی منتخب ہوتا ہے۔ اس مرتبہ مجلس اپنا امیدوار کھڑا کرنا چاہتی تھی تو مقامی افراد نے کہا کہ کانگریس گودرا کے مقامی نوجوان انس یا اسماعیل کو ٹکٹ دینے والی ہے۔ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ کانگریس سے نفرت کرتے ہیں، انہوں نے مسلم نوجوانوں کو ٹکٹ ملنے کی امید پر اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا۔ اگر ان میں سے ایک کو بھی ٹکٹ مل جاتا تو مجلس یہاں سے امیدوار کھڑا نہیں کرتی تھی۔ کانگریس نے نوجوان مسلم قائدین کو دھوکہ دیا، اس لیے وہ ان نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ مجلس میں شامل ہو جائیں تو انہیں اپنے کندھے پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اسی دوران مقامی نوجوانوں کے ساتھ کانگریس کے قائد اسماعیل جلسے گاہ میں آئے۔ صدر مجلس نے انہیں اسٹیج پر بلاتے ہوئے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ صدر مجلس نے کہا کہ گجرات اسمبلی کے لیے مجلس کا امیدوار کامیاب ہوگا تو یہ کامیابی مقامی عوام کے شعور کی کامیابی ہے۔ وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور نے واضح کیا ہے کہ غریبوں کو تعلیم اور علاج کی سہولت حکومت فراہم کر رہی ہے۔ اسی کے حصے کے طور پر ریاست میں میڈیکل کالجز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور سرکاری دواخانوں میں ترقی کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر ہریش راؤ کے دورے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر ہریش راؤ دھرما پوری میں 10 بستروں کے آئی سی یو مرکز کے قیام کے لیے سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ریاستی وزیر ملا ریڈی اور آئی ٹی کے حکام نے ایک دوسرے کے خلاف پولیس سے شکایت کی۔ ملا ریڈی نے پولیس سے کی گئی شکایت میں کہا کہ آئی ٹی کے عہدیدار دواخانہ پہنچ گئے جہاں ان کا بیٹا زیر علاج ہے اور زبردستی طور پر جعلی دستاویزات پر ان کے بیٹے کے دستخط حاصل کیے گئے۔ دوسری طرف آئی ٹی کے عہدیدار بھی پولیس سے رجوع ہوئے۔ آئی ٹی کے عہدیداروں نے پولیس سے کی گئی شکایت میں کہا کہ ریاستی وزیر تحقیقات میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ وزیر کے مداح اپنے ساتھ آئی ٹی کے عہدیدار رتناکر کے لیپ ٹاپ کو پولیس اسٹیشن لایا اور وزیر موصوف کے حوالے کیا، تاہم سی آر پی ایف کے عہدیداروں نے وزیر کے مداحوں کو اندر جانے سے روک دیا جس کے نتیجے میں احتجاج کیا گیا۔ وزیر قبائلی بہبود ستیوتی راٹھوڑ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ تمام طبقات کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ محبوب آباد این ٹی آر اسٹیڈیم میں جسمانی معذورین کے لیے کھیل کود کے مقابلوں کا انہوں نے افتتاح کیا۔ انہوں نے اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جسمانی معذورین کو حکومت ہر طرح کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ جسمانی معذورین کو وظیفہ دینے سے معاشی طور پر انہیں سہارا مل رہا ہے۔ ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی راجیا نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت معذورین کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے جنگاؤں میں جسمانی معذورین میں گاڑیوں کی تقسیم کی۔ معذورین کے مقابلوں کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معذورین کے ریزرویشن 3% کو بڑھا کر ریاستی حکومت کی جانب سے 4% کیا گیا اور ان کے وظائف میں بھی اضافہ کیا گیا۔ ایسا کرنے والی تلنگانہ واحد ریاست ہے۔ شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے بلدیہ کے دعووں کی قلعی کھل گئی ہے۔ سینیٹیشن پر 600 کروڑ روپے بلدیہ خرچ کر رہی ہے، تاہم شہر میں کئی مقامات پر کچرے کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں۔ شہر کے 22 لاکھ افراد سے 6000 میٹرک ٹن کچرا
پیدا ہو رہا ہے۔ اس کچرے کو بعض مقامات سے سوچھ آٹو ورکرز گھر گھر جا کر وصول کر رہے ہیں، تاہم کئی مقامات پر کچرے کی مناسب طور پر نکاسی نہیں ہو رہی ہے۔ شہر کی کالونیوں میں اور گلیوں میں کچرے کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں۔ گڈی ملکا پور، سیتارام باغ، ایبٹس، ملکاج گری، مشیرآباد اور دیگر علاقوں میں اسی طرح کی صورتحال ہے۔ سڑکوں پر جگہ جگہ کچرے سے گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر کے بچوں کے مشہور نیلوفر ہاسپٹل میں مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس دواخانے میں نامناسب بستر پر ایک ہی بستر پر 2 بچوں کو رکھا جا رہا ہے۔ ICU سے لے کر جنرل وارڈ تک اسی طرح کی صورتحال ہے۔ بچوں کے والدین نے کہا کہ روزانہ ان کو اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس دواخانے سے روزانہ کئی بچوں کو رجوع کیا جاتا ہے، تاہم دواخانے میں شریک بچوں کے لحاظ سے مناسب تعداد میں بستر نہیں ہیں۔ ضلع سرکاری اسپتالوں اور خانگی دواخانوں سے ریفرنس کے ساتھ کئی افراد اپنے بچوں کو اس دواخانے میں شریک کروا رہے ہیں۔ خانگی دواخانوں میں روزانہ لاکھوں روپے بل کے طور پر وصول کیے جا رہے ہیں، جس سے غریب اور اوسط طبقے کے افراد نیلوفر ہاسپٹل سے اپنے بچوں کو رجوع کر رہے ہیں۔ کمشنر پولیس سائبر آباد اسٹیفن رویندرا نے کہا ہے کہ لڑکیوں کے تحفظ میں اساتذہ کا رول کافی اہم ہے۔ اسکول سیفٹی کلب کا انہوں نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنسی ہراسانی کے واقعات کو روکنے کے لیے اسکولز اور کالجز خصوصی کمیٹیوں کی تشکیل عمل میں لائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہراسانی کے واقعات کی شکایت پولیس سے کی جائے۔ نیلوفر ہاسپٹل کے آؤٹ سورسنگ ملازمین نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ ان کو مناسب طور پر تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں۔ اس مسئلے پر ان کنٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ملازمین نے دھرنا دیا۔ ان احتجاجی ملازمین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کنٹریکٹر لازمی طور پر آؤٹ سورسنگ کے رہنمایانہ خطوط پر عمل نہیں کر رہا ہے، جس پر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریگولر ملازمین کے مساوی وہ کام کرتے ہیں، اسی لیے ان کے مساوی تنخواہیں ادا کی جانی چاہیے۔ کئی مرتبہ اس معاملے کو دواخانے کے حکام کے علم میں لایا گیا، تاہم اس معاملے کو حل نہیں کیا گیا، جس سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ TRS قائد راج شیکھر ریڈی کی بیٹی کو IT عہدیداروں کی جانب سے بغیر کسی لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ لے جانے کے معاملے پر TRS نے اعتراض کیا اور اسے خواتین کی توہین سے تعبیر کیا۔ TRS کارکنوں نے اس مسئلے پر احتجاج کیا۔ IT کے عہدیدار شریا ریڈی کو دوبارہ گھر لے گئے۔ پولیس نے ان کی بیٹی کی موجودگی میں لا کر کھولا۔ TRS کارکنوں نے اس مسئلے پر احتجاج کیا۔ TRS قائدین نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کی BJP حکومت مقاسمت کر رہی ہے۔ سکندرآباد پارلیمانی حلقے کے انچارج M راج شیکھر ریڈی کی حمایت میں TRS کے کارکنوں اور قائدین نے دھرنا دیا۔ BJP کے رویے پر احتجاج کیا گیا اور وزیر اعظم مودی کے پتلے کو نظر آتش کیا گیا۔ انہوں نے ED اور IT کے دھاووں کو فوری روکنے کا مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا۔ نرمل ضلع مفتخر کے خانہ پور میں 200 روپے کے نقلی نوٹوں کے چلن کی شکایت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ایک ریگزین شاپ اور ملک سینٹر پر 200 کے ایسے نوٹ دستیاب ہوئے جن کے نمبر ایک ہی ہیں۔ پولیس اب یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان میں سے اصلی نوٹ کون سی ہے اور نقلی نوٹ کون سی۔ کانگریس قائد راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا مدھیہ پردیش میں جاری ہے۔ اس یاترا میں پرینکا گاندھی بھی شریک ہوئیں۔ پہلی مرتبہ راہل گاندھی کی یاترا میں پرینکا گاندھی نظر آئیں۔ اس موقع پر راہل گاندھی نے مدھیہ پردیش کی حکومت پر کانگریس کے ارکان اسمبلی کو خریدنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے بدعنوانیوں والے MLAs کے ساتھ حکومت کرنے کا BJP پر الزام لگایا۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ وہ الیکشن کمشنر ارون گوئل کے تقرر سے متعلق فائل پیش کرے جنہیں 19 نومبر کو مقرر کیا گیا۔ جسٹس KM جوزف کی زیر قیادت 5 ججوں کی دستوری بینچ نے کہا کہ وہ جاننا چاہتی ہے کہ آیا گوئل کے تقرر میں کوئی مشتبہ بات ہے، کیونکہ حال ہی میں انہوں نے خدمات سے رضاکارانہ طور پر سبکدوشی اختیار کی تھی۔ بینچ نے عدالت کے ارادے پر اٹارنی جنرل وینکٹ رمنی کے اعتراضات کو مسترد کر دیا۔ وینکٹ رمنی نے کہا کہ عدالت الیکشن کمشنرز اور چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے وسیع معاملے سے نمٹ رہی ہے اور وہ افراد کے معاملے کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ ارون گوئل پیر 21 نومبر کو حلف لے چکے ہیں۔
1985 بیچ کے پنجاب کیڈر کے آفیسر 37 سالہ خدمات کے بعد بھاری صنعتوں کی مرکزی وزارت میں سیکریٹری کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے تھے۔ وہ فروری 2025 کو راجیو کمار کی سبکدوشی کے بعد چیف الیکشن کمشنر بن سکتے ہیں۔ چین میں کرونا کے معاملات میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ نیشنل ہیلتھ بیورو نے کہا ہے کہ گزشتہ روز ایک ہی دن میں 31,454 نئے معاملات درج کیے گئے۔ وائرس کے خاتمے کے لیے لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ عوامی نقل و حمل پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور نئی پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ تعلیمی ادارے اور ریسٹورنٹس کے ساتھ ساتھ مالز بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر ملا ریڈی نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ TRS کے BRS بننے سے خوفزدہ ہو کر ان پر اور ان کے افراد خاندان پر IT کے ذریعے چھاپے مار رہے ہیں۔ ملا ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ TRS کے BRS بننے اور ملک بھر میں سرگرمیوں کے وسعت سے خوفزدہ ہو کر IT ریڈز کروائی گئی ہیں۔ انہوں نے IT چھاپوں کو BJP کی سازش کا حصہ بتاتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر پہلے ہی وزراء اور MLAs کو بتا چکے تھے کہ IT ED اور دیگر مرکزی ایجنسیوں کے ذریعے چھاپے مارے جا سکتے ہیں اور KCR نے مرکز کی کارروائیوں سے خوفزدہ نہ ہونے کا پارٹی قائدین کو مشورہ بھی دیا تھا۔ ملا ریڈی نے واضح کیا کہ وہ BJP کی سازش سے خوفزدہ نہیں ہوں گے اور KCR کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تلاشی کے نام پر ان کے اہل خانہ اور ان کے اداروں کے لیے کام کرنے والوں کو IT اہلکاروں اور CRPF اہلکاروں کی تعیناتی کے ذریعے ہراساں کیے جانے اور ذہنی اذیت کا نشانہ بنانے کی انہوں نے شکایت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ IT ڈپارٹمنٹ کو آمدنی کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کرنے اور ان کی تحقیقات کرنے کی آزادی دی گئی تھی، تاہم انہوں نے ان کے اور ان کے افراد خاندان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ ملا ریڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اور ان کے خاندان کے زیر انتظام چلائے جا رہے تعلیمی ادارے شفاف طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ انجینئر اور میڈیکل کالجوں یا دیگر اداروں میں کسی بھی قسم کی کوئی بے ضابطگی نہیں ہوئی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی کو نوٹس بھیجے جانے کا امکان ہے۔ تلنگانہ کانگریس لیڈر انجن کمار یادو دہلی میں نیشنل ہیرالڈ منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں ED کے سامنے پیش ہوئے تھے اور اس دوران انہوں نے چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔ واضح ہے کہ ED تلنگانہ کانگریس کے 4 قائدین محمد علی شبیر، ڈاکٹر جے گیتا ریڈی، سدرشن ریڈی اور جی انل کمار سے پہلے ہی پوچھ تاچھ کر چکی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ED تلنگانہ کانگریس کے کچھ اور قائدین کو طلب کرے گی اور ان سے ان کے بینک کھاتوں سے رقم ینگ انڈیا لمیٹڈ میں منتقل کرنے کے سلسلے میں پوچھ گچھ کرے گی۔ پارٹی قائدین کو رقم عطیہ کرنے کی ترغیب دینے میں ریونت ریڈی کے رول کی بھی جانچ کی جائے گی۔ وزیر تعلیم سبیتا اندا ریڈی نے کہا ہے کہ BJP ریاست تلنگانہ کی ترقی میں رخنہ ڈالنے اور امن و امان کو بگاڑنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ بڈنگ پیٹ کے پیداواوی ملا ریڈی گارڈن میں مہیشورم حلقے کا TRS پارٹی اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رکن اسمبلی مہیشورم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR کی قیادت میں تلنگانہ میں متعارف کروائی گئی تمام اسکیموں کو عوام کی تائید حاصل ہے اور جو ترقی تلنگانہ میں ہو رہی ہے وہ BJP کے اقتدار والی ریاستوں میں نہیں ہے۔ ED IT اور CBI ایجنسیوں کی کارروائی کے پس منظر میں سبیتا نے کہا ہے کہ یہ سبھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان ایجنسیوں کے ذریعے TRS قائدین کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار نے ومل واڑہ میں معذور افراد میں مختلف اشیاء تقسیم کی۔ ضلع راجنا سلسلہ کے ومل واڑہ میں مرکزی حکومت کی فلاحی اسکیمات کے تحت معذور افراد میں بنڈی سنجے کمار نے ویل چیئرز، ہیئرنگ ایڈز و دیگر اشیاء تقسیم کی ہیں۔ تقسیم کی گئی اشیاء کی مالیت 3 کروڑ سے زائد بتائی گئی ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بنڈی سنجے کمار نے تمام تفصیلات بتائی ہیں۔ CPI کی ریاستی سیکرٹری کیساوا شیوا راؤ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد ملک کے تمام نظام تباہ ہو رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے CPI رہنما نے کہا کہ ED نے اب تک 3000 چھاپے مارے ہیں، تاہم انہیں کچھ بھی دستیاب نہیں ہوا اور سارے الزامات جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے ترقی پسند قوتوں پر زور دیا ہے کہ وہ مرکزی حکومت کے خلاف متحد ہو جائیں۔ ریاستی وزراء گنگولا کملاکر اور ملا ریڈی پر ED اور IT کے حملوں کی انہوں نے مذمت کی ہے اور MLA کو زیر کرنے کے لیے کروڑ روپے خرچ کرنے پر مرکزی حکومت پر نشانہ سادھا ہے۔ کونینی سانبا شیوا راؤ نے BJP ریاستی صدر بنڈی سنجے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بنڈی سنجے کی ڈرامے بازی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے کارواں رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے خادر باغ اور لکشمی نگر میں ترقیاتی پروگراموں کا جائزہ لیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی کی ہدایت پر کاروان MLA نے محکمہ بلدیہ اور واٹر ورکس کے عہدیداروں کے ساتھ خادر باغ کا دورہ کیا اور مکینوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ MLA نے عہدیداروں کو زیر التوا کاموں کو
तेज करने की हिदायत भी दी है। बाद अज़ां कौसम मोहिउद्दीन ने लक्ष्मी नगर के मकीनों से भी मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल दरियाफ्त किए और हुकाम को कहा कि अवामी मसाइल को दूर करने के लिए इक़दाम किए जाएं। मुताल्लिक़ा कॉर्पोरेटर्स व दीगर उनके हमरा मौजूद थे। दिल्ली शराब घोटाले में मुलविस होने के इल्जामात का सामना कर रहे ताजिर इफ्तिखार शरीफ ने एक वजाहती बयान जारी करते हुए उन पर लगाए गए इल्जामात को नकार दिया है। कुछ मीडिया इदारों की जानिब से खबरें शाया की गई हैं कि अमरीकी शहरी इफ्तिखार शरीफ दिल्ली के लीकर स्कैम में मुलविस हैं। शहजाबाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए वजाहत पेश की है और तमाम तफसीलात बताई हैं। जुबली हिल्स पुलिस और टास्क फोर्स टीम ने मुंबई से मंशियात लाकर शहर हैदराबाद में फरोख्त करने वाले 3 अफराद को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि जुबली हिल्स रोड नंबर 36 पर हिज़्ब मामूल मेट्रो स्टेशन के करीब तलाशी मुहिम के दौरान शुबे की बुनियाद पर एक शख्स को हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने इंकशाफ किया कि उसका ताल्लुक मुंबई से है और वो दीगर 2 अफराद के हमरा हैदराबाद में MDMA फरोख्त करने आया था। मुलजिम के इंकशाफ पर पुलिस ने रायदुर्ग गच्चीबौली के करीब 2 अफराद को हिरासत में ले लिया और उनके कब्जे से 40 ग्राम MDMA बरामद कर लिया। जदानगुट्टा पुलिस हुदूद में छोटे भाई के हाथों बड़े भाई के कत्ल का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक कत्ल की वारदात इंदिरा नगर में पेश आई है। बताया गया है कि मामूली सी बात को लेकर दोनों भाइयों के दरमियान कहासुनी हुई और इस दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई पर वजनी पत्थर डालकर उसकी जान ले ली। कातिल सुरेश जहनी तौर पर मुतासिर बताया गया है। इत्तला मिलने पर जदानगुट्टा पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं और इस सिलसिले में मसरूफ तहकीकात है। नाचरम पुलिस ने गाय चोरी करने वाले एक गिरोह को हिरासत में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक नाचरम के वेंकट रेड्डी नामी शख्स ने पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए उसकी गाय चोरी होने की शिकायत की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की और CCTV कैमरों के जरिए मुलजिमीन को तलाश कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन जदानगुट्टा इलाके से ताल्लुक रखते हैं और वो गायें चुरा कर गोश्त काट कर गोश्त की दुकानों पर फरोख्त किया करते थे। मुलजिमीन के कब्जे से 2,50,000 रुपये बरामद किए गए हैं और उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। मुंचल से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को LB नगर पॉक्सो कोर्ट ने फरवरी साल 2016 में एक नाबालिग लड़की की असमत दरी करने के जुर्म में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। मुजरिम की शिनाख्त दसारी राजू के तौर पर की गई है, जिसने एक 4 साल लड़की को रकम देने के बहाने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया था। मुतासिर लड़की की वालदा की शिकायत के बाद मुंचल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजू को अदालती तहवील में भेज दिया था। CP राजाकोंडा महेश भागवत ने बताया कि ताज़रात हिंद की दफा 376 और पॉक्सो एक्ट की दफा 3 के तहत कार्रवाई की गई है। अदालत ने 20,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया है। महेश भागवत ने मुजरिम को सजा दिलवाने में अहम रोल अदा करने वाले पुलिस एहलकारों की सिताइश की है और उन्हें नकद इनामा देने का ऐलान भी किया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 408 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केसों की तादाद 5,881 हो गई है। मरकजी महकमे सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में वबाई मर्ज के फैलने के बाद से मुल्क में कुल रिपोर्ट केसेस की तादाद 4,46,70,488 हुई है और मरने वालों की तादाद 5,30,601 दर्ज की गई है। दर्ज किए जाने वाले केसेस का कुल इन्फेक्शन 0.01% जबकि सेहतयाबी की शरह 98.8% है। एक्टिव केस लोड में 165 केसेस की कमी भी आई है। इस दौरान 4,41,34,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि शरह अमवात 1.19% रिकॉर्ड की गई है। महकमे सेहत की इतलात के मुताबिक 219 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना टीका दिया जा चुका है। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गजबेल के 11 शहीदा अलैहि रहमा की बारगाह पर हाजिरी देते हुए चादर गुल पेश की और फातिहा ख्वानी की। मोहम्मद महमूद अली ने हुकूमत तेलंगाना की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के साथ साथ वज़ीर आला KCR और उनके अफराद खानदान की दराजी उम्र सेहतयाबी के लिए दुआ की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने 8 सालों में गैर मामूली तरक्की हासिल की है। बिलखुसूस गजबेल हल्का असम्बली को वज़ीर आला KCR ने उम्दा तरक्की दी है। मोहम्मद महमूद अली ने अपने खिताब के दौरान शादी मुबारक, रईतु बंधु, रईतु बीमा, रेसिडेंशियल स्कूल्स, आसरा पेंशन और दीगर स्कीमात का जिक्र करते हुए उनकी तफसीलात भी बताई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि TRS पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है जो तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ यकसा सलूक करती है और सभी को तरक्की के मौक़े फराहम करती है। गजवेल की तंजीमुल मसाजिद की जानिब से मदीना मस्जिद में वज़ीर दाखिला, रुकन खानुन सास कौंसल यादव रेड्डी, सुदू नशीन प्रताप रेड्डी, मसीउल्लाह खान व दीगर को तहनीत पेश की गई।
बहादुरपुरा AIMIM MLA मोहम्मद मौजम खान ने GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और चीफ इंजीनियर जियाउर रहमान से मुलाकात की। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा हलके में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार को 68 करोड़ रुपए लागती SNDP नाला और सड़क की तोसी समेत ड्रेन बॉक्स व दीगर कामों के सिलसिले में तजावीज पेश की थी। असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA मौजम खान ने राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग के हमरा तजावीज के सिलसिले में GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और चीफ इंजीनियर जियाउर रहमान से मुलाकात की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर इन तजावीज के लिए फौरी तौर पर 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।